بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی اور سردی۔ تو حضرت علی کے بارے میں سردی اور حضرت علی سے منسوب بہت ہی ایمان افروز واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت علی کی عظمتیں، حضرت علی کے مناقب، حضرت علی کا مرتبہ اتنا بلند، اتنا عظیم، اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جس میں شک کرنے والے کے ایمان پہ شک کیا جائے گا کہ جو حضرت علی کی عظمتوں پر، حضرت علی کی وسعتوں پر، حضرت علی کے مرتبے کی بلندی پہ اگر شک کرے کہ حضرت علی کی بارے میں فضائل قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، حدیث طیبہ میں بھی تواتر سے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ حضرت علی بہت عظیم صحابی رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت علی وہ ذات ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تھا حضرت علی کا مختصر تعارف۔ اب آئیے چلتے ہیں سردی کے حوالے سے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سننے کہ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب میں ذکر فرمایا کرتے تھے حضرت علی کا۔ تو وہ حضرت علی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی گرمی کے کپڑے سردیوں میں اور سردی کے کپڑے گرمیوں میں پہنا کرتے تھے۔ تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ کاش آپ حضرت علی سے اس بات کا سبب پوچھتے۔ تو حضرت ابو یعلا نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سبب پوچھا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے پاس بلایا، اس وقت میری آنکھ دکھ رہی تھی اور میں حاضر خدمت ہو کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، میں مبتلا ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، پھر دعا فرمائی اللہم اذہب عنہ الحر والبرد۔ اب اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس سے سردی اور گرمی کو دور کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے آج تک نہ مجھے سردی محسوس ہوئی نہ گرمی محسوس ہوئی۔ تو اندازہ کیجئے کہ حضرت علی وہ ذات ہیں کہ جنہیں نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا شامل تھی کہ چاہے کتنی سردی ہو جاتی حضرت علی کو نہ سردیوں کا اثر ہوتا نہ گرمیوں کا اثر ہوتا، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما دیا تھا۔ اور انہی موسموں کے حوالے سے چاہے موسم سردی کا ہو چاہے گرمی کا ہو، حضرت علی کا یہ قول سنیے، بڑا پیارا قول۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے عام انسانوں کے معاملے میں ان اقوال کو دیکھیں حضرت علی کے، تو ہمیں یہ چیزیں بہت ناگوار گزرتی ہیں، بہت زیادہ ہماری طبیعتوں پر گراں گزرتی ہیں یہ باتیں، مگر حضرت علی جو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ عبد خاص تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو کس طرح پسند فرماتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک سخت گرمی کے روزے، دوسرا سخت سردی میں فجر کی نماز، اور تیسرا تلوار کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اب جب سردیاں آئی ہوئی ہیں بڑی شدت کی، تو ہمارے احوال دیکھیں کہ ہم سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا۔ ہم حضرت علی کا نام تو لینے والے بنتے ہیں مگر اپنے عمل کو دیکھیں تو حضرت علی سے نسبت کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ حضرت علی
فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب ترین چیز ہے کہ سردیوں میں فجر کی نماز پڑھوں، اور ہم نمازوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ سردی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح گرمیوں میں اگر رمضان آ جاتے ہیں تو اس میں بھی ہماری طبیعتیں گرا محسوس کرتی ہیں کہ سخت گرمی ہے اور رمضان آ گئے، حالانکہ یہ حضرت علی کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب موسموں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، بلکہ ان پسندیدہ ہستیوں کی سیرت اور سنت کو اپناتے ہوئے اپنے عمل کو ان کے مطابق بنائیں اور دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔